جی اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، انا بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا، من سے بیناتی کھلی نشانیاں، وا اور خدا ہدایت، من بعدی اس کے بعد، ما بیناہ ہم نے واضح کر دیا للناسی لوگوں کے لیے، فی میں کتابی کتاب، وا اور اولئک یہی لوگ، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اللہ، وا اور یلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، بے شک جو لوگ ہمارے اتارے ہوئے واضح دلائل اور کتاب میں ہدایات کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اب یہاں پر جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس سے کنیکشن اس آیت کا دیکھیے کہ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوصاف اور بیت اللہ کے قبلہ حق ہونے کو لوگوں سے چھپا رکھا تھا، جس پر حق چھپانے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ہی انکار نہیں کیا، بلکہ ہر اس نشانی کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کی جس سے آپ کی رسالت کی نشاندہی ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجرہ نے بے قراری کے عالم میں صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے، لیکن یہود و نصارہ نے تاریخ کے اس اہم ترین حصہ کو اپنی کتابوں سے نکال باہر کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کو شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق اور احکامات کو چھپانا اتنا سنگین جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے لا تعداد بلکہ بعض دفعہ تو نسل در نسل لوگ قبول حق سے محروم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسا جرم عالم ہو یا غیر عالم، اس پر اللہ تعالیٰ اور کائنات کے ایک ذرہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہاں قرآن مجید نے لعنت کرنے والے افراد کو متعین نہیں فرمایا کہ یہ لعنت کرنے والے کون ہیں، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید اور مشہور مفسر قرآن حضرت مجاہد اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عدم تعین میں یہ واضح اشارہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کتمان حق کرنے والوں پر پھٹکار کرتی ہے، یعنی حق کو چھپانے والوں، حق کو جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھنے والوں، حق کو مٹانے والوں پر پھٹکار کرتی ہے۔ یہاں حق چھپانے سے مراد صرف قرآن مجید کے ارشادات ہی نہیں، بلکہ جو لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے صحیح اسناد کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ امت تک پہنچنے والی احادیث کو جھٹلاتے یا چھپاتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات چھپانے کو بھی اس جرم میں شمار کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہہ کر ایک حدیث اس وقت بیان فرمائی جب وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دینی مصلحت کی خاطر کسی بات کو کچھ عرصہ کے لیے بیان نہ کیا جائے تو اس میں کوئی جرم نہیں، البتہ ایسے موقع پر حق بات چھپانا جس سے حق والوں کی ہزیمت ہو اور غلط بات حق کا درجہ اختیار کر جائے یا حق کے ہمیشہ دب جانے کا اندیشہ ہو تو حق چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچنے اور اعلان حق کے لیے صحابہ اکرام، ائمہ اعظام، علماء حق نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن جو آدمی دنیاوی مفاد کی خاطر حق چھپاتا ہے اس شخص پر اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق پھٹکار کرتی ہے۔ البتہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا جنہوں نے اخفاء حق سے توبہ کی اور سابقہ جو اخفاء حق کی تلافی کرنے کے لیے حق بات کو کھول کر بیان کیا، یعنی جو حق چھپایا تھا اس کو پھر بعد میں تلافی کے لیے، معافی کے لیے، توبہ کرنے کے بعد کھول کر بیان کیا، یعنی جہاں جہاں اس جرم کے آثار پہنچے ان کی تلافی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تاکہ حق واضح ہو جائے اور اس میں کوئی ابہام باقی رہنے نہ پائے۔ اب اس آیت میں جو مسائل ہیں ڈسکس ہوئے ہیں، نمبر 1 حق چھپانے والوں پر اللہ اور اس کی تمام مخلوق
लानत करती है। नंबर 2, तौबा करने वालों को अपनी साबिका गलतियों के असरात भी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, तौबा करने और हकाइक बयान करने वालों को माफ कर दिया जाएगा। और नंबर 4 है, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला नहायत मेहरबान है। तफसीर बिल कुरान देखते हैं कि तौबा और उसकी कबूलियत की शराइत। नंबर 1, एतराफ़ जुर्म के बाइस तौबा कबूल होती है, सूरह बकरा आयत नंबर 37। नंबर 2, जुल्म से इज्तनाब और इस्लाह हक के बाद तौबा कबूल होती है, सूरह माइदा आयत नंबर 39। जहालत के सबब गुनाह हो जाए तो उसकी इस्लाह करने पर तौबा कबूल होती है, सूरह इनाम आयत नंबर 54। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है, सूरह बकरा आयत नंबर 160। और अल्लाह ताला जिसकी चाहता है तौबा कबूल करता है, सूरह तौबा आयत नंबर 27। अल्लाह ताला मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करता है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 73। तौबा कबूल करने वालों की बुराइयां नेकियों में तब्दील कर दी जाती हैं, सूरह फुरकान आयत नंबर 70। ये हमारी आज की आयत नंबर 159 है। आगे चलते हैं जी, आयत नंबर 160। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका आतूबु अलैहिम व अनत तव्वाबुर रहीम। इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना वो लोग जो ताबू जिन्होंने तौबा की, व अस्लहू और इस्लाह की, व बय्यनू और वाज़िया किया, फपसुलाइका यही लोग हैं, आतूबु मैं माफ करता हूँ, अलैहिम इन्हें, वा और अना मैं, तव्वाबु माफ करने वाला, रहीम रहम करने वाला हूँ। इसकी ट्रांसलेशन है, मगर वो लोग जो तौबा करें और इस्लाह कर ले और खोल कर बयान करें तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ, और मैं मुआफ करने वाला और नहायत रहम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है वो पिछली आयत नंबर 159 में जो तफसीर बयान की गई है वो इस आयत की भी साथ ही है। इस आयत का ट्रांसलेशन को जो है वो यहाँ पर कोट किया है मैंने बाद में, ताकि आपको उन तमाम बातों की समझ आ जाए कि वो लोग जो हक को छुपाते हैं पहले, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है, वो रियलाइज करते हैं कि उनसे गुनाह हुआ है, ठीक है, और उसकी माफी नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो सच्चे दिल से तौबा करते हैं, पशेमान होते हैं। और वो लोग जो तौबा करते हैं और फिर अपनी इस्लाह करते हैं, यानी जो गलतियां हुई हैं उनसे, तो वहां पर जो है वो खोल कर बयान करते हैं हक को, जहां जहां उन्होंने हक को छुपाया, जहां जहां उनसे गलती की, वहां उसका अजाला करने की कोशिश करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला मुआफ करने वाला है, नहायत मेहरबान है, रहीम आका है, रहमान मौला है। ये है हमारी आयत नंबर 160। आगे चलते हैं आयत नंबर 161 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग कफरू काफिर हुए, वा और मातू वो मर गए, वहुम और वो कुफ्फारुन काफिर, उलाइका यही लोग, अलैहिम उन पर, लानतु लानत है अल्लाह की, वा और मलाइकाती फरिश्ते, वा और नासी लोग, अजमईन तमाम। इसकी ट्रांसलेशन है कि यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और कुफर की हालत ही में मर गए, उन पर अल्लाह ताला की फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। जिन लोगों ने हक कबूल करने, हक को छुपाने के गुनाह को तर्क करने और हक खोलकर बयान करने से इनकार किया, फिर इसी हालत में मर गए, ऐसे मुजरिमों पर अल्लाह ताला और सब की तरफ से फिटकार होगी, और हक छुपाने वाले हमेशा जहन्नम में रहेंगे। यहूद और नसारा के उलमा की अक्सरियत का यह हाल था कि वो दुनियावी मफादात के हसूल के लिए इल्मी बर्तरी और ज़ाहरी तकद्दुस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किताब इलाही को अपने तक ही महदूद रखते थे। जिस तरह हिंदू मजहब में शोदर को मजहबी किताब और मंदिरों से दूर रखा जाता है, उनमें जात पात मानी जाती है, उसमें जो निचली जात के हिंदू हैं उनको मजहबी किताब और मंदिरों से दूर रखा जाता है। अहले किताब के उलमा हुक्मरानों और बड़े लोगों के सामने कलमा हक कहने की बजाय उनकी चापलूसी और मदह सराई किया करते थे, ताकि उनसे बड़े बड़े मुनासब और मफादात हासिल कर सकें, यानी बड़े बड़े मनसब ले सकें, ओहदे ले सकें और उनसे अपने मफाद हासिल कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इखलाकी पस्ती का जिक्र करते हुए फरमाया, अबू दाऊद में किताब अल मलाहम में हदीस मौजूद है कि पहली खराबी बनी इसराइल में ये आई थी कि एक शख्स दूसरे शख्स से मिलता और उससे कहता, अल्लाह से डरो और अपनी हरकत से बाज आ जाओ, ये काम तेरे लिए दुरुस्त नहीं है। जब दूसरे दिन उससे मिलता तो ये काम उसे उसके साथ खाने पीने और बैठने से ना रोकता। जब उन्होंने ऐसा किया
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ دل ملا دیے۔ مزید فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تم ضرور نیکی کو حکم دو اور برے کاموں سے منع کرو، اور ظالم کے ہاتھ پکڑ کر اس کو حق کی طرف اس طرح جھکاؤ گے جیسا اسے جھکانے کا حق ہے، اور اس کو حق پر ٹھہراؤ جیسا کہ حق پر ٹھہرانے کا حق ہے۔ نیکی قائم کرو جس طرح قائم کرنا چاہیے اور حق پر اس کی مدد کرو۔ جب جنتی جنت میں جلوہ افروز ہوں گے تو ایک دن جہنم کے کنارے جا کر ایسے علماء سے پوچھیں گے کہ تم کس جرم کی پاداش میں یہاں ذلیل ہو رہے ہو؟ جہنمی اپنے بیٹوں، بیٹیوں، رشتہ داروں اور مقتدیوں کے سامنے زارو کتار روتے ہوئے کہیں گے کہ ہم حق چھپایا کرتے تھے۔ جنتی ترس کھانے کی بجائے ان کو کہیں گے کہ پھر تم پر رب ذوالجلال کی مزید پھٹکار ہونی چاہیے۔ اوف، یہ کتنا ذلت امیز اور ہیبت ناک منظر ہوگا۔ انہیں ان خوفناک اور دردناک سزاؤں میں نہ صرف ہمیشہ رہنا ہے بلکہ ان کی سزاؤں میں ذرہ برابر بھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ یہ مجبور ہو کر بار بار جہنم کے نگران فرشتے سے آرزو کریں گے کہ ہمیں موت ہی آ جائے۔ جواباً کہا جائے گا کہ اب تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا پڑے گا اور کوئی کسی اعتبار سے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں ارشاد ربانی ہے، اور جہنمی پکاریں گے کہ اے فرشتے، تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے، تو وہ جواب دے گا یقیناً تم یہیں رہنے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا لیکن اس نے اسے چھپا لیا، ایسے عالم کو جہنم میں آگ کی لغام ڈالی جائے گی۔ نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ ابھی اس آیت میں جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں وہ ہے کہ نمبر 1، کفر کی حالت پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ اور سب کی لعنت ہوتی ہے، اور نمبر 2 ہے حق چھپانے اور کفر پر مرنے والوں پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں کہ ظالم کو مہلت میسر نہیں آئے گی۔ نمبر 1، نبی سے کیا جانے والا مطالبہ منظور ہونے کے بعد مہلت نہیں دی جاتی۔ سورہ انعام آیت نمبر 8۔ کتمان حق کرنے والوں کو عذاب سے مہلت نہ دی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 162۔ اور مرتدین کو مہلت نہ دی جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 88۔ اور ظالموں کو مہلت نہ دی جائے گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 85۔ یہ ہے ہماری آج کی آیت نمبر 161۔ جزاکم اللہ خیرا۔